السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیا حال ہے؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا اپنا ٹیچر عبد الماجد ایڈمائر کالج سائنس اینڈ کامرس کی طرف سے اسلامیات لازمی کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے میرے گزشتہ لیکچر سنے ہوں گے اور انہیں یاد بھی کیا ہوگا اور اسائنمنٹ بھی بنائی ہوگی۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات لازمی کے پہلے چیپٹر کا اور بنیادی عقائد میں سے دوسرے عقیدے کا یہ لاسٹ لیکچر ہے۔ بنیادی عقائد میں سے دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے اور اس دوسرے بنیادی عقیدے کا یہ لاسٹ لیکچر ہے۔ رسالت پر بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خصوصیات بتائی تھیں آپ کو، جن میں سے بشریت ہے، امانت اور وہابیت ہے، واجب الاطاعت۔ یاد رکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں، ہر نبی میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو غیر نبی میں موجود نہیں ہوتی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات پر بات کریں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اور ان نبیوں میں جتنے کمالات تھے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان میں معجزات عطا فرمائے تھے، جتنی انوارات تھیں، وہ تمام کی تمام اللہ نے اپنے آخری محبوب آقا انعامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام کمالات جمع فرما دیے ہیں، تمام خصوصیات جمع فرما دی ہیں۔ آج ہم ان خصوصیات کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے عمومیت۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ایک کرائٹیریا متعین کر دیا۔ کوئی نبی علاقے کا پیغمبر تھا، کوئی ایک ملک کا پیغمبر تھا، کوئی ایک شہر کا نبی تھا، کوئی ایک قصبے کا نبی تھا۔ بیک وقت کئی نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کی طرف پہنچاتے رہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، گویا آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبوت ہے۔ یعنی ایک تو آپ کے ساتھ کسی اور کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا علاقہ، آپ کا کرائٹیریا نبوت کا متعین نہیں کیا کہ یہاں سے یہاں تک آپ کا علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی کو آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمانوں تک، اور جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا تاج پہنا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے ساری دنیا کے لیے اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت دوسرے نبیوں کی نبوت سے ممتاز ہے، آپ کی نبوت میں عمومیت ہے، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور سبھی انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اس میں قیامت تک آنے والے جتنے انسان آئیں گے سبھی آپ کی نبوت اور امت میں شامل ہوں گے۔ تو یہ پہلی خصوصیت تھی عمومیت۔ جی نیکسٹ، دوسری خصوصیت ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ یاد رکھنا بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول اور نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو ایک نئی شریعت اور نئی کتاب عطا فرمائی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک نئی شریعت اور نئی کتاب عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اور کتاب دی گئی ہے، اس سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں اللہ نے سب کو کینسل کر دیا، سب کو منسوخ کر دیا، اور جتنی کتابیں تھیں سب کی تعلیمات کو کینسل کر دیا۔ لیکن ان شریعتوں کو منسوخ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان پر ایمان نہ لائیں۔ ایمان ہم لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن کریم کے آنے سے پہلے تک تو ویلڈ تھیں، اپنے اپنے زمانے میں تھیں، لیکن جب قرآن کریم آ گیا تو ان کی تعلیمات کینسل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم آیا ہے، اب صرف اور صرف
شریعت محمدی یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، پچھلے شریعتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا پس وہ اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دین اسلام ہی آخری دین ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اگر دین اسلام کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے دین پر امپلیمنٹ کریں گے، کسی دوسری شریعت پر عمل کریں گے، تو یاد رکھیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت پہلی شریعتوں کا نسخ ہے۔ تیسری خصوصیت ہے بیٹا کاملیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ پیچھے آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو وہاں پر دین یا اللہ کے احکامات مکمل نہیں ہوئے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے اللہ نے نبوت کا بھی دروازہ بند کر دیا، نبیوں کا بھی دروازہ بند کر دیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھی آخری دین بنا دیا، اس دین کو مکمل اور کامل دین بنا دیا جو اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ یہ ایسا دین ہے جو انسانیت کے لیے کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے دین کی یا دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تعلیمات اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر ڈال دی ہے جس کی ایک انسان کو ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو بطور دین۔ تو تیسری خصوصیت بیٹا جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کاملیت ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے حفاظت کتاب۔ یاد رکھیں بیٹا اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں پہ جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ غیر محفوظ شدہ ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو جو کتابیں دی ہیں ان کی سیفٹی، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی ان لوگوں کی طرف تھا، اس لیے ان لوگوں نے ان کتابوں کے اندر، ان شریعتوں کے اندر ایسی تبدیلیاں کی ہیں، ایسا رد و بدل کیا ہے، ایسے گڑبڑ الفاظ اس میں شامل کر دیے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسی جسارت نہیں کر سکتا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، تو وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر محفوظ نہیں رہ سکیں، وہ اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید کو جو نازل فرمایا ہے یہ وہ کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے، آج تک بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایسی محفوظ ترین کتاب ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود تو تبدیل ہو جائے گا مگر قرآن کے کسی ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن تحریری طور پر بھی محفوظ ہے اور تقریری طور پر بھی محفوظ ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کو تحریری طور پر تو ایسے محفوظ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے زیر اور زبر میں کوئی چینج نہیں لا سکا، اور تقریری طور پر اس انداز سے محفوظ ہے کہ آج بھی 8 سال کا بچہ آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دل میں اس قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں خصوصیت ہے ختم نبوت۔ بیٹا ختم نبوت میں تھوڑا سا اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ ختم نبوت میں ختم کے کیا معنی ہے؟ ختم کے معنی ہے مہر لگانا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
محمد باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں سے خاتم کے لفظ تمام مفسرین نے یہی لیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا۔ جی ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے بیٹا؟ شارٹ کوسچن میں آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں۔ یاد رکھیں بیٹا ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یکے بعد دیگرے کئی نبی آتے گئے، کئی پیغمبر آتے گئے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سے شریعتیں عطا فرمائیں، الگ الگ سے کتابیں عطا فرمائیں۔ کسی کے شریعتیں مستقل تھیں اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی تعلیمات پر لگا دیا۔ یاد رکھیں یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول یا دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی آتا تھا وہ وفات پا جاتا، اس کے بعد ایک دوسرا نبی آ جاتا۔ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے شاندار عالی شان عمارت بنوائی ہے اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہے، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ انبیاء کا نازل فرمایا، شروع فرمایا 1,24,000 کا، اس میں سے آخری پیغمبر میں ہوں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، یاد رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے دور میں اعلان جنگ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب وہ مرتد انسان تھا جس نے رسول اللہ کی نبوت کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کذاب، جھوٹے اور لعنتی شخص کے خلاف جہاد کیا تھا جس نے رسول اللہ کی نبوت کے بعد یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا بنیادی عقائد میں سے دوسرا عقیدہ رسالت کا اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تیسرا عقیدہ ملائکہ ہے، اس پر ڈسکس کریں گے۔ تب تک مجھے ایڈمائر کالج کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔